السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اے فریش ایپیسوڈ آف فیم کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر شمیم. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک بہت ڈائنامک شخصیت موجود ہے. آج ہم ایک ڈفرینٹ ٹاپک پہ بات کریں گے. اس پہ ہم بات کریں گے کہ جس پہ اکثر لوگ بات کرتے ہوئے یا تو ہیزیٹیٹ کرتے ہیں یا کھل کے بات کر نہیں پاتے ہیں یا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ملتا ان کو بات کرنے کے لیے. اگر جہاں ہم اس کے ڈسکشن کی کسی ایسے اسپیسیفک ٹاپک کے ڈسکشن کی بات کرتے ہیں تو اس ڈسکشن پہ بولنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، اپنا انپٹ دینے کے لیے، ایکسپرٹ اوپینین دینے کے لیے ایکسپرٹس بھی اچھا ہونا چاہیے. یہ بھی آپ مانتے ہیں. اسی حوالے سے ہم نے آج دعوت دی ہے سلمان راجہ صاحب کو. وہ بیسکلی کانشیسنیس ایکسپرٹ ہیں، جس کو آپ آسان اردو میں ماہر شعور کہتے ہیں. ایجوکیشنسٹ ہیں، ٹرینر ہیں، اور ماشاء اللہ مینٹل ہیلتھ سے لے کے فزیکل ہیلتھ اور کس طرح سے ایک اچھا لائف اسٹائل اور ایک اچھی زندگی، خوشگوار زندگی گزاری جائے، ان ساری چیزوں کی ایک ڈائنامک ان کو ایکسپیرینس ہے. ان سارے ٹاپکس کو ہم کوشش کریں گے تھوڑا تھوڑا جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے اس کو ہم کور کریں. سلمان صاحب، تھینک یو، ویلکم ٹو دا شو. شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. یہ اتنے سارے سر آپ کی ایکسپرٹیز میں پڑھ رہا تھا ماشاء اللہ پروفائل میں، کہ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ اتنا ینگ ایج میں آپ نے یہ سارا کچھ آپ پڑھا بھی رہے ہیں اور لیکچرز بھی دے رہے ہیں، ٹریننگ بھی دے رہے ہیں، تو کیسے ٹائم نکال لیتے ہیں؟ اور اس میں تھوڑا سا ہمیں ان سیگمنٹ کو الگ الگ بتائیے، اسٹارٹنگ فرام ماہر شعور جو کانشیسنیس کی ایکسپرٹنیس کی کیا گرپ ہے. دیکھیے عامر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ کیسے اتنا سارا کچھ ہو گیا. جی، انسان جب زندگی کی حقیقت کی تلاش میں نکلتا ہے نا، تو وہ جاننا چاہتا ہے، جب اس کو یہ جستجو ہو جاتی ہے کہ میرے وجود کا مقصد کیا ہے، میرے وجود کی حقیقت کیا ہے، اور میرے ارد گرد جو کچھ بھی ہے، پوری کائنات اور میرے بنانے والا، یہ سب کی حقیقت کیا ہے. تو آپ کو ایک کویشچن رائز ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے دماغ میں کہ یہ سب کچھ کس نے کریٹ کیا. تو آپ کے ذہن میں کریٹر آتا ہے، اس کو ہم اللہ، بھگوان، الگ الگ ناموں سے جانتے ہیں، الگ الگ موجود. تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس تک پہنچوں، اس سے تعلق قائم کروں. اور جب اس سے تعلق قائم کرنے کے راستے پہ آپ چلتے ہیں تو پھر راستے میں یہ سب کچھ آتا ہے. فلسفہ بھی آتا ہے، مذہب بھی آتا ہے، روحانیت بھی آتی ہے، سائنس بھی آتی ہے. یہ سارے وہ راستے ہیں جو وہاں تک پہنچاتے ہیں. جو غور و فکر کرتا ہے اور جو جستجو کرتا ہے، تو بس مجھے بھی جستجو یہاں تک لے آئی کہہ لیجیے. زبردست سر. تو یہ آپ نے بات کی روحانیت کی، تو یہ ہم آپ کی جو بیسکلی ایکسپرٹیز ہے، آپ روحانی ایلیمنٹ کو بھی سامنے رکھتے ہیں بتاتے ہوئے اور سائنٹیفک طریقے سے. جب میں اس تلاش میں نکلا کہ میں حقیقت جاننا چاہوں، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، سوچتا ہوں، اس کے لیے اپنا دماغ یا شعور یا عقل استعمال کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ انٹرچینجیبل اور لیول اپ مختلف درجات کے اوپر یہ ٹرمنالوجیز یوز ہوتی ہیں. دماغ کہتے ہیں ہم، عقل کہتے ہیں، فہم کہتے ہیں، اور مائنڈ کہتے ہیں، اور شعور ایک درجہ ہوتا ہے. تو جب میں کہتا ہوں شعور، تو شعور ایک بہت بلند درجہ ہے انسان کے اندر. جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ باشعور کہلاتا ہے. تو جب میں اس ٹرمنالوجی کو ٹریس کرنے نکلا کہ میں جو کچھ بھی سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں، اپنا شعور استعمال کرتا ہوں. تو جب تک میں اس شعور کو ہی نہیں سمجھوں گا تو میں باقی کو سب کچھ کیا سمجھوں گا. تو یعنی کہ جس ٹول سے میں زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں، سب سے پہلے تو مجھے اس ٹول کو سمجھنا ہے نا. تو میں شعور کو سمجھنے نکلا. جب شعور کو سمجھنا چاہتے ہیں آپ، تو پھر ایک رخ سے نہیں دیکھا جاتا. کسی بھی چیز کی حقیقت کو سمجھنا ہے، اس کو ہر رخ سے آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو پھر میں نے اس کو اسپریچولی بھی اسٹڈی کیا. جو اولیاء اور صوفیہ گزرے ہیں ان کی تصانیف کو پڑھا اور فلسفیوں کو پڑھا. پھر تمام مذاہب کو کوشش کیا سیدھا ان کو اسٹڈی کروں. اور مٹیریل سائنس کس حد تک جا کے ان چیزوں کو، حقیقتوں کو ٹیپ کرتی ہے، اس کو بھی اسٹڈی کرنے کی کوشش کی. میں کوانٹم فزکس، میٹا فزکس کے جو ٹاپکس ہیں ان کو بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کی. زبردست سر. یہ تو ماشاء اللہ آپ نے اس میں تو کافی اسٹڈی اور ریسرچ مٹیریل بھی آپ کے پاس ہوگا. جو ابھی بھی جاری ہے. بالکل زبردست. سر یہ کچھ ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ اس میں سے کون کون سے ایلیمنٹ، کوئی موٹا کوئی ٹاپک اس طرح کے جو ایک عام آدمی کو بھی تھوڑا سا، کوئی بھی اس کا پروفیشن ہو، کوئی بھی اس کا سیگمنٹ ہو، کارپوریٹ ہو، اس کو اس میں نالج ہونی چاہیے. دیکھیں، بیسکس کو انسان پہلے سیدھا کرے. بیسک کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. ایک انسان ڈاکٹر ہو سکتا ہے، ایک انسان انجینئر ہو سکتا ہے، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو سکتا ہے. کوئی بھی آپ نے جو فیلڈ آف لائف چوز کی ہے وہ آپ کی قابل احترام ہے، وہ زندگی کے روزگار کمانے کی. لیکن ان سب سے پہلے کیا آپ ایک بہتر انسان ہیں؟ کیا آپ کا کریکٹر جو ہے وہ ڈیولپڈ ہے؟ کیا آپ کی سوچ کا معیار ڈیولپڈ ہے؟ کیا اپنے سوچنے کا انداز رائٹ ڈائریکشن میں ہے؟ کیا ان سب چیزوں کو سوچنے کے لیے جو آپ دماغ استعمال کرتے ہیں وہ اسٹیبل ہے، مستحکم ہے وہ، اور وہ ہے کیا، وہ کام کس طرح کرتا ہے؟ اس میں آپ کی ایگو ہوتی ہے، نفس جس کو ہم کہتے ہیں. تو اگر آپ غور کریں، جو سارے ریلیجنز ہیں وہ تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں.
اس کو پتہ ہے ایگو کو اپنے ختم کرنا اور آپ کو انلائٹن ہو جانا, یعنی کہ اپنی ہائر سیلف سے کنیکٹ ہو جانا, اسپرچولیٹی میں اس کو نہیں کرتے. تو سب سے پہلے بیسکس کو انسان درست کرے, وہ کیا ہے, وہ کیوں ہے, اور اس کو بنانے والا کیا ہے, یہ بیسکس ہیں. پھر وہ جو یہ سب کچھ جو سوچتا ہے, وہ اس کو سوچنے کے لیے جو استعمال کرتا ہے شعور, اس کو سمجھے. نمبر 3, کوئی بھی نالج حاصل کرنا چاہے تو پہلے یہ کلیئر کر لیں کہ نالج کہتے کس کو ہے. ہم فلسفے میں کہتے ہیں کہ علم کا بھی ایک علم ہوتا ہے, یعنی کہ جو آپ علم حاصل کرتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے طریقے کا بھی علم ہوتا ہے کہ علم ہے کیا چیز, اور اس کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے. پہلے اس علم کو سیکھیے, بیسکس کو سمجھیے, سیدھا کیجیے. تو جانکاری میں اور تعلیم میں اور تربیت میں فرق کیجیے. تو جب یہ بیسکس صحیح ہو جاتے ہیں کسی بھی انسان کی, تو وہ پھر رائٹ ڈائریکشن میں خود بخود جانے لگ جاتا ہے. بالکل صحیح. تو اس میں آپ نے کبھی بات کی بڑی اچھی کہ مینٹل اسٹیبلٹی کی, تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سب سے جو موسٹ فارگٹن جو سیگمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مینٹل ہیلتھ پہ بالکل بھی دھیان نہیں دیتے, جو کہ ہم کہتے ہیں کہ پوری ہماری زندگی اور ہمارے سارے پلسز اور ایکشنز ہمارا جو ہے نا برین ہی کنٹرول کرتا ہے. اور ہمارا مینٹلی اگر ہم لوگ اسٹیبل نہیں ہوں گے تو آپ اس کو کتنا امپورٹنس دیتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, اور اس کا کیا گیج کرنے کا طریقہ ہے؟ سمجھ کے کوئی بیرومیٹر نہیں ہے نا. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. میری جو پوری ریسرچ ہے نا جو شعور کے اوپر ہے, اس ریسرچ کا نچوڑ میں جب لوگوں کو پروفیس کرتا ہوں, یہ بات سمجھاتا ہوں. دیکھیں ہماری, آپ اپنے ارد گرد ذرا غور کریں کہ لوگ زیادہ تر زندگی جو ہے وہ ظاہری گزار رہے ہیں, جسمانی گزار رہے ہیں. ان کے لیے اچیومنٹ یہ ہے کہ میں نے پیسہ کما لیا اور اپنی فزیکل ہیلتھ بہتر کر لی. وہ بھول جاتے ہیں اس پورے پروسیس کے اندر کہ مائنڈ بھی ایک آپ کے وجود کا حصہ ہے. کوئی بھی انسان تب انسان کہلاتا ہے جب وہ 3 چیزیں اس کی اسٹیبلائزڈ ہو. کیا 3 چیزیں؟ اس کا جسم ہے یعنی کہ ظاہر, اس کا مائنڈ ہے یعنی کہ شعور, اور اس کی روح جو اس کی اسپرٹ ہے. اگر آپ کی یہ تینوں چیزیں ہارمونائز نہیں ہے, بیلنس نہیں ہے, تو آپ ایک کامیاب, ایک مستحکم, ایک سکسیسفل انسان نہیں ہیں. آپ پریشان ہیں, آپ بے چینی میں. جس طرح جسم کو غذا چاہیے اس طرح مائنڈ کو بھی غذا چاہیے. جسم کی غذا کھانا ہوتا ہے, شعور یا مائنڈ کی غذا جو ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے, اور روح کی غذا جو ہوتا ہے وہ کریٹر سے تعلق قائم کرنے, جس کو ہم عبادات کہتے ہیں. تو اگر کوئی بھی انسان ان تینوں رخ کے اوپر زندگی نہیں گزار رہا تو وہ ایک امبیلنس لائف گزار رہا ہے, امپراپر لائف گزار رہا ہے. وہ بے چین رہے گا, وہ پریشان رہے گا, اور یہی وجہ آپ کو ارد گرد لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں. تو مائنڈ کو اسٹیبل رکھنے کا طریقہ ہے اس کو صحیح طریقے سے فیڈ کیجیے. ڈیلی اس کو کچھ نہ کچھ علم دیجیے تاکہ وہ اس علم کو ہضم کر کے سیٹسفائڈ فیل کرے. مائنڈ ایک ایسی چیز ہوتی ہے اس کو ہر وقت کچھ نہ کچھ چاہیے. آپ سو رہے ہیں تب بھی وہ چل رہا ہے, آپ جاگ رہے ہیں تب بھی وہ کام کر رہا ہے. جب سو رہے ہیں تو وہ خواب بنا بنا کے آپ کو دکھا رہا ہے, سب کانشیس مائنڈ جس کو ہم کہتے ہیں. اور روح جو ہوتی ہے وہ کریٹر کا حصہ ہے, وہ انرجی ہے جو کریٹر نے آپ کو اپنے اندر سے لے نکال کے ڈالی. تو وہ انرجی جب تک سکون میں نہیں آئے گی جب تک اس کو وہ فیڈ نہ کرے جو کریٹر کی ریکوائرمنٹ ہے, یعنی کہ اس سے کنیکشن. وہ کہتے ہیں کوئی بھی انرجی ہوتی ہے وہ اپنے سورس پہ جا کے کمپلیٹ ہوتی ہے. تو آپ کی روح جب تک سورس سے کنیکٹ نہیں ہوگی وہ سکون میں نہیں آئے گی. تو مائنڈ, باڈی اینڈ سول, ان تینوں کی ہارمنی, اسٹیبلائزیشن بہت ضروری ہے. اور اگر یہ نہیں ہو رہی تو آپ زندگی نہیں گزار رہے. زندہ تو ہیں لیکن زندگی نہیں گزار رہے. بالکل صحیح. اچھا, ایک جو چیز, ایک کامن فیکٹر آج کل بڑا ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ڈسکشن ہوتا ہے, ڈپریشن بہت ہے, انگزائٹی بڑی, لوگ بہت, تیسرا آدمی جو ہے وہ انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہے. یہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ مینٹل, بالکل اسی لیے ہوتا ہے عامر صاحب کہ وہ حقیقت سے دور ہے نا, فطرت سے دور ہے. فطرت تو یہی کہہ رہی ہے مائنڈ کو کچھ نہ کچھ نالج دو روز, لیکن آپ نہیں دے رہے. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ مائنڈ کو گاربیج فیڈ کر رہے ہیں, جو کچھ بھی آپ کی لائف میں. وہ کہتے ہیں جس صحبت میں انسان بیٹھتا ہے ویسے ہی بن جاتا ہے. تو اگر آپ کی صحبت موبائل کی فضول ریلز ہیں, فضول شارٹ ویڈیوز ہیں, تو آپ کا دماغ ویسے ہی ٹیون ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آپ کی صحبت برے لوگ ہیں تو آپ برے بنتے چلے جائیں گے. آپ کی صحبت تنہائی ہے تو آپ تنہائی پسند کی سولیٹیوڈ میں جاتے چلے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ مائنڈ کو وہ فیڈ کرو جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اب یہ سر آپ نے کتنی امپورٹنٹ بات کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ سمجھنے کے لیے ڈکشنری دیکھنی پڑے گی یا کسی سے کنسلٹ کرنا پڑے گا. ایک عام آدمی بھی, لے مین بھی, اور ایون ایک ینگسٹر بھی اگر ایک پرائمری اور سیکنڈری اسٹوڈنٹ کے لیول کا بندہ بھی ہماری آپ کی بات سنے تو کسی نہ کسی حد تک وہ گریسپ کر لے گا اور کمپریہینڈ کرے گا کہ ہاں یہ باتیں لاجیکل ہیں چیزیں. مگر ایک چیز جو میں سر فیل کرتا ہوں کہ ایجوکیشن سسٹم ایجوکیشن کے اندر یہ ساری باتیں, اتنا کوریکولم ہے, اتنا مطلب ڈیٹا ہے, اتنی کتابیں ہیں, لوڈ ہے پورا نا, یہ سب چیزیں بالکل ڈسکس نہیں ہوتی. میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں اس پہ ٹریننگ ہو رہی ہو, کہ اس کے اوپر کوئی کلاس ہو رہی ہو, کہ اس طرح کا نالج آفیشلی. دیکھیں سر, کوریکولم تو گورنمنٹ سرکار کا کام ہے نا بنائے. اگر وہ ایک 10 کتابیں پڑھا رہا ہے, اس کے اندر سے روزانہ 5 سبجیکٹ ہو رہے ہیں, ہفتے میں 1 پیریڈ,
اور مہینے میں 4 پیریڈ آدھے گھنٹے کی اگر اس طرح کا کچھ تھوڑے سے نالج دے دی جائے تو بچوں کی ینگ ایج سے ہی گرومنگ اور اس کی انڈرسٹینڈنگ وہ اس پہ آپ کا کیا؟ ضروری نہیں، یہی تو اصل علم ہے. دیکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مجھے ایک تو بہت سارے لوگ ملتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا کانسپریسی بنا کے یہودیوں نے اور فلاں نے ہمارے پاس یہ تھوپ دیا. ٹھیک ہے مان لیا وہ کر رہے ہیں، تو آپ کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے نا یہ بات. جو پتا ہے تو پھر ہم اس کا سدے باب کیوں نہیں کر رہے؟ تو وہ کہتے ہیں آپ کو جو تکلیف یا نقصان پہنچا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوتے ہو. جس دن ہماری قوم اپنے گریبانوں کو جھانکنے لگے گی تو یہ بہتری کی طرف جائے لگتے ہیں. دوسری بات، یہ جو جس علم کی میں بات کر رہا ہوں اس علم کو کہتے ہیں تربیت، کریکٹر بلڈنگ. اس کے لیے چاہیے سوشل سائنٹسٹ، ایسے لوگ جو فلسفے کو سمجھتے ہوں، جو دور اندیشی کو سمجھتے ہوں، جو کرداروں کو سمجھتے ہوں، جو انسانی فطرت کو سمجھتے ہوں، جو نظام الہی کو، نظام کائنات کو سمجھتے ہوں. پہلے زمانے میں ایسے لوگ ہوتے تھے حکیم اور اولیاء کرام جن کو ہم کہہ دیتے ہیں، نام ٹرمنالوجی میں نہ جائے، کانسیپٹ کو سمجھیں. آج کے دور میں جو بظاہر اساتذہ نظر آ رہے ہیں ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، جس سبجیکٹ کے وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. میں انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوں، میں انجینئر ہوں تو میں انجینئرنگ پڑھا رہا ہوں. یہ سب دنیاوی جانکاری ہے، میٹر کی فارم کو تبدیل کرنے کی جانکاری. یہ قابل احترام ہے، اس سے آپ کو روزی روٹی ملتی ہے، لیکن یہ پرپز آف لائف نہیں ہے، یہ نیڈ آف لائف ہے. میں ایسے بولا کرتا ہوں اکثر کہ پیسہ یا جو ظاہری جانکاری یہ ضرورت زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں ہے. مقصد زندگی کچھ اور ہوتا ہے، وہ آپ تلاشیے کہ آپ کو بنانے والے نے کیوں بنایا ہے. ہیومینٹی کو سرو کرنے کے لیے، ہیومینٹی کو ہارمونائز کرنے کے لیے، ایوالو کرنے کے لیے، ارتقا کرنے کے لیے. یہ ہیں وہ مقاصد جس کے لیے آپ کی تخلیق ہوئی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں دین پہ چلنا، اگر ہم اس کو ریلیجسلی کہنا چاہیں. لیکن ہم نے مقصد حیات کیا بنا لیا؟ پیسہ کمانا. مقصد حیات ظاہری نالج حاصل کرنا. تو ہم نے مقصد زندگی کو ضرورت زندگی بنا لیا، ضرورت زندگی کو مقصد زندگی بنا لیا. جب ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگ جائے گی تو ہم کریکٹر بلڈنگ کی طرف فوکس کریں گے. اسکولس کے اندر بچہ جو ہوتا ہے وہ جو اپنے استاد کو دیکھتا ہے وہ وہی بننا چاہتا ہے، اس سے اڈاپٹ کرتا ہے ہر چیز. جو کپڑے وہ پہنے گا استاد، جو باتیں وہ کرے گا، جو اس کا سٹائل ہوگا، بچہ اڈاپٹ کرتا ہے، اسی سے اس کی شخصیت بنتی. گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں. اگر یہ دو امپورٹنٹ شخصیات جو ہیں، پلرز جو ہیں، گھر میں ماں باپ اور اسکول میں اساتذہ، اگر یہ با کردار لوگ ہوں گے تو ڈاکٹر تو ابھی بھی بن رہے ہیں لیکن اس وقت با کردار ڈاکٹر بنیں گے. انجینئرس تو ابھی بھی بن رہے ہیں، پھر با کردار انجینئرس بنیں گے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو ابھی بھی بن رہے ہیں، پھر با کردار چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنیں گے. اچھے انسان سامنے آئیں گے، معاشرہ خود بخود بہتر ہوگا. آپ کا مطلب ہے کہ پروسیس آف کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ اس طرح صحیح رہ سکتا ہے. جو ہم نے میرے خیال کے 75-70 سال ہو گئے ہم نے پاکستان بننے کے بعد کسی ایک جنریشن پہ بھی کوئی کام کیا ہو. ہے بھی تو بہت تھوڑا ہے، بہت ہے. اب جیسے جس قسم کی گفتگو ہم کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں، تو اس کو سننے کے لیے اگر میں اناؤنسمنٹ کروں گا شاید 4 یا 6 لوگ آ جائیں. بالکل ایسے ہی. اور اگر میں کانسرٹ اناؤنس کروں گا تو میں کہہ رہا ہوں کانسرٹ برا نہیں ہے، لیکن مقصد زندگی نہ بنائے اس کو. وہ ایک انٹرٹینمنٹ پرپز ہے. سنیں کانسرٹ بھی، لیکن یہ باتیں سنیں گے تو زندگی بنے گی. یہ بالکل صحیح ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ناظرین آپ کو پتہ ہے جو آج کا ٹیمپرامنٹ ہے لوگوں کا TRP چاہیے ہوتی ہیں، وہ ڈیٹا اور کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے دیکھنے سننے کے لیے کہ جن سے انٹرٹینمنٹ کا اسٹف ہو. اور وہ ہمیں بھی بہت مشورے ملتے ہیں، مگر ہمارا پلیٹ فارم تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ ہے. ہم تھوڑا چاہتے ہیں کہ ایک اچھا کانٹینٹ آپ کو جو اور جگہ سے باتیں نہیں ہو رہی ہیں وہ بات کر کے ڈسکس کر کے آپ تک پہنچائیں. سلمان صاحب ابھی ہم کر رہے تھے 2 یا 3 اگر ڈراسٹک کوئی اسٹیپس لینے چاہیں جو آپ بتا رہے تھے، ذرا ہمارے آڈینس کو بھی بتائیں نا کہ کون سا اسٹیپ لیے جائیں جس سے ایجوکیشن سسٹم اس پوائنٹ آف ویو سے جو چیزوں کی انٹیگریشن نہیں ہے اس میں کیا اسٹیپس لینے چاہیے. دیکھیے اگر معذرت کے ساتھ اب میں تھوڑی جو میری گفتگو ہوگی وہ تلخ ہوگی سننے والوں کے لیے. ٹھیک. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے نا وہ باسی ہو کے، سڑ کے، بوسیدہ ہو کے، خراب ہو کے تباہ ہو چکا ہے. یعنی کہ اس کی ہڈیاں گل چکی ہیں، اب وہ بھربھری ہو چکی ہے. اس معیار پہ پہنچ چکا ہے ہمارا تعلیمی نظام جو ہمارے ملک کا. اور میں ایک صوبے کی بات نہیں کر رہا، اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں. جو یہ سمجھتے ہیں جو صوبے کہ ہمارا تعلیمی نظام دوسروں سے اچھا ہے تو دوسروں کے کمپیریزن میں اچھا ہوگا، لیکن آپ کا تعلیمی معیار جو ہے وہ اس معیار پہ نہیں جس پہ انسانی زندگیاں بنائی جا سکیں. تو یہ اگر آپ کہیں ڈراسٹک اسٹیپس، تو اگر مجھ سے پوچھیں گے میں پورا تعلیمی نظام اکھاڑ کے پھینک دوں گا، نیا تعلیمی نظام لے کے. اتنی ہمیں شدت ضرورت. وجہ ہمارا جو کورس مٹیریل ہے وہ آبسلیٹ ہو چکا ہے. ہم ابھی بھی 20-25 سال پرانا کورس لے کے چل رہے ہیں، ہم اس غلط فہمی کے اندر ہیں. دوسرا جو کورس سلیکشن ہے، اگر جو پرانا بھی ہے نا اس میں بھی ہم نے جو سلیکشن کی بچوں کو پڑھانے کی، ہمارے جو کورس ڈیزائن کرنے والے ہیں وہ بھی قابل احترام ہے، لیکن ان کو معذرت کے ساتھ تمیز نہیں کہ بچوں کو کیا پڑھانا چاہیے، کریکٹر بلڈنگ کیا ہوتی ہے. پھر سلیکشن آف ٹیچرس،
विद ड्यू रिस्पेक्ट टीचर्स भी उस मायार पे नहीं है, कसूर उनका नहीं है, माशरा ही नहीं है हमारा, ना गवर्नमेंट उस पर करती, सारी जिम्मेदारी रियासत के ऊपर जाती है। तीसरी बात, जो हमने ऑब्सोलीट कोर्स मटेरियल गलत सेलेक्ट करके रखा हुआ है उसको ही पढ़ा दो, वो भी नहीं पढ़ा रहे। अच्छा, वो भी नहीं पढ़ा रहे। गवर्नमेंट स्कूल में आप सिंध के, बलूचिस्तान के और पख्तूनख्वा और पंजाब में फिर क्या है, यहाँ से कंपैरिजन में बेहतर है। मैं यही कह रहा हूँ कि वो बेहतर नहीं है निज़ाम यहाँ से कम। सिंध और बलूचिस्तान के अंदर तो बिल्कुल ही कहते हैं बेड़ा गर्क हुआ है। वहाँ ना स्कूल में पढ़ाई हो रही है और बच्चे जहाँ पढ़ाई हो रही है वहाँ क्या हाल है। एक आध स्कूल अच्छे हैं, मेरा भी लड़काना जाना हुआ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में गया, वो अपने तई आप जो वहाँ के असातिज़ा हैं वो डेडिकेटेड हैं, मोटिवेटेड हैं, उन्होंने कुछ कोशिश की तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि ऑनेस्ट बात है। लेकिन हम यहाँ मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन इसकी तो एक तो बहुत बड़ी इंडिकेशन नंबर्स जो है ना वो बोलते हैं ना, 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो आउट ऑफ स्कूल है, जिसको स्कूल में पढ़ना चाहिए। हमारे वजीर तालीम साहब है सिंध के, बलूचिस्तान के और फेडरल, काबिल एहतराम, उनसे सवाल है अपने बच्चों को भेजना उन स्कूल्स के अंदर। मैं स्कूल बताता हूँ कि कराची के किन स्कूलों के अंदर आपको बच्चे पढ़ाइए उन स्कूलों के अंदर, क्योंकि वो सारे स्कूल आपके अंडर में आते हैं। अच्छा, टीचर्स का ज़रा एक टेस्ट तो कराएंगे, कुछ नहीं करना टेस्ट, एक फॉर्म फिल कराना है, वो फॉर्म के अंदर चंद सवाल होंगे जो एक बेसिक टीचर को पता होने चाहिए। सही। वो फॉर्म लाइव टीवी पे फिल करवा लीजिए उन असातिज़ा से और दिखा दीजिए आवाम को क्या जवाब दे रहे हैं। जब ये हालत होगी तालीमी निज़ाम की, बजट्स जो मिलते हैं गवर्नमेंट स्कूल को वो प्रिंसिपल्स खा रहे हैं, सीनियर टीचर्स खा रहे हैं, मिनिस्ट्रियाँ खा रहे हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं इस मुल्क का बच्चा जो है नौजवान वो निकल के वो झंडे गाड़ेगा? वो मेल न्यूट्रिशन है, मेल इन्फॉर्म्ड है, अंडर इन्फॉर्म्ड है, और सोने पे सुहागा जो उस तक मैंने जैसे इसकी ना गलत नॉलेज, ऑब्सोलीट नॉलेज सेलेक्ट की, उसमें से सिलेक्शन भी गलत की, फिर वो भी उस तक नहीं पहुंच रही, तो उस तक क्या पहुंच रहा है? तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके तो वो फिर मारधाड़ी करेगा, उसके सियासी इन्फ्लुएंस हासिल करके वो एक ब्रेन वॉश हो जाएगा, वो फिर आपके अंदर एक्सट्रीमिज्म का प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, फिर यहाँ से बच जाता है तो उसके पास क्या ऑप्शन है? कहाँ जाता है वो? मदरसों में जाता है। मदरसों ने एक पूरा बेड़ा संभाला अपने कंधों के ऊपर। अच्छा, वो बोझ इतना है कि वो मदरसों में बच्चों को मदरसे कोलैप्स कर रहे हैं क्योंकि वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो ऐसे निज़ाम आपने नहीं बनाया कि दीनी और दुनियावी तालीम दोनों दी जाए। बिल्कुल सही सर, क्वालिटी डायमेंशंस तो हैं। आपने कहा था कि कोई एक दो स्टेप बताया, मैंने एक ही स्टेप बताया कि उखाड़ के फेंकिए और नया तालीमी निज़ाम लाइए। बकौल इकबाल के, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो लाइए यंग ब्लड को वो डिज़ाइन करें। ऐसे ऐसे इदारे हैं जो एनजीओ वो कर रहे हैं ना, TCF का नाम आपने सुना होगा, और भी बहुत सारे इदारे कैसे काम कर रहे हैं। तो वो निज़ाम लेके आए, यंग ब्लड को लेके आए, वो करिकुलम डिज़ाइन करें, जदीद नॉलेज की बात करें। दुनिया मार्स पे लैंड करने की बात कर रही है, चांद पे दोबारा जाने की बात कर रही है, या पहली दफ़ा व्हाटएवर, लेकिन हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं? हम लोग तो अभी वहीं फंसे हुए हैं। हम बेसिक कंप्यूटर के हार्ड, यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग हो रही है, क्वांटम इंटेंगलमेंट के ऊपर रिसर्च हो रही है। वो वहाँ पे अभी तक बोल रहे हैं, हाँ बच्चे को पढ़ा रहे हैं 6 क्लास में, बेटा हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन रटवाई जा रही है। बिल्कुल सही है। तो ये सारी चीज़ें कभी सलमान साहब आपका इत्तेफाक नहीं हुआ कि इन चीज़ों को कभी किसी फोरम पे इस तरह का कि प्रॉपर एड्रेस करके अथॉरिटीज़ के साथ कुछ एक प्लान की शक्ल में, स्ट्रेटजी की शक्ल में सबमिट कराया जाए? ये अच्छा सवाल किया आपने कि अब जब मैं इतना बोल रहा हूँ तो भाई मैं क्या करता हूँ। बिल्कुल अच्छी बात की आपने। मैं एक फ़र्द वाहिद हूँ और एक फ़र्द वाहिद का जितना इन्फ्लुएंस हो सकता है वो मैं करता हूँ। मैं अपने वीडियोस में, अपने यूट्यूब में, अपने टीवी चैनल अपीयरेंसेस के अंदर मैं इस चीज़ पे आवाज़ उठाता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मैं 10 साल तक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता रहा हूँ और आज भी पढ़ा रहा हूँ। और पाकिस्तान के किसी भी तालीमी इदारे में जब मुझे मोटिवेशनल लेक्चर के लिए, करियर काउंसलिंग के लिए, लाइफ कोचिंग के लिए बुलाया जाता है तो मैं वहाँ पे कभी भी 1 रुपया चार्ज नहीं करता कि यार कि यंग नौजवान बच्चे, इनकी ज़िंदगियाँ बेहतर हो। तीसरी बात कि इस सारी कोशिशों के बाद मैं अपने प्राइवेट लेक्चर्स करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट के, भाई उन बच्चों की काउंसलिंग करूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि जितने लोगों को काउंसलिंग की उनकी ज़िंदगियाँ बदली। वो बच्चे गलत कामों से निकल के, नाकारा ज़िंदगी से निकल के कामयाब ज़िंदगी की तरफ गामज़न है। लेकिन ये मैं अकेला कितना करूँगा, ये सोचने वाली बात है। हमारी कौम को अब आंखें खोलनी चाहिए। बिल्कुल सही है। नहीं, बल्कि तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर आपके फॉलोअर्स भी हैं, आपके फिर स्टूडेंट्स की शक्ल में तो बड़ा स्ट्रॉन्ग एक बेस बन जाता है फॉलोअर्स का, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं मेरे ख्याल से। एक इंसान के शऊर में डाला गया एक अच्छी बात, एक अच्छा करेक्टर की सिफत, वो सोचें आपको कितने आने वाले सालों तक कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी और वो खुद कितना बेहतर इंसान। दुनिया में खैर फैलती इसी तरह है। दुनिया में खैर पैसे बांटने से नहीं फैलती,
یا بیسک نیڈس پوری کریں, اس کے بعد ان کے کریکٹر کو بلڈ کریں. ہمارا ملک تو بیسک نیڈ سے ہی پیچھے ہے, یہ تو افسوس کی بات ہے. لیکن جتنے میرے اسٹوڈنٹس ہیں, میری کوشش یہ ہے کہ وہ بہتر انسان, وہ کامیاب نہیں, وہ بہتر انسان بن کے معاشرے میں آئے, وہ کامیاب خود بخود ہو جائیں گے. کامیابی کی مطلب جو کرائٹیریا اور ڈیفینیشن ہے وہ ڈفرینٹ آپ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ مطلب خوش رہنا اور کامیاب ہونا جو ہے وہ مطمئن ہونا اس کا کرائٹیریا اور ایک خیر والا انسان بننا, میری نظر میں یہ کامیابی ہے. زیادہ مادی چیزوں کا حصول کامیابی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. ایک کچھ دنوں پہلے ایک بڑے اچھے گیسٹ آئے تھے میرے پروگرام میں, انہوں نے بھی ایک بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جب ایک آدمی جو ہے وہ کسی قابل ہو جاتا ہے انسانیت کے ساتھ, پڑھائی کے ساتھ, مطلب وہ والی پڑھائی جو ایجوکیشن نہیں کہ جو گدھے پہ کتابیں لگی ہیں, کریکٹر اپنا بلڈ کرتا ہے, کس قابل ہوتا ہے, اس کی پوزیشن بناتا ہے اپنی معاشرے میں, تو وہ 100 لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو یہ ملٹی پلائر افیکٹ ہے جو آپ دے رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھال کے, کریکٹر بلڈ کر کے اپنا, اور معاشرے میں اپنا ان پٹ دیتے ہوئے. آپ انفلوئنس کرتے ہیں نا اپنی کردار سے, اپنی شخصیت سے دوسروں کو انفلوئنس کرتے ہیں. سر انفلوئنس سے آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہمارے یہاں تو آج کل جو ہے نا انفلوئنسرز کا بڑا دور ہے سر. لوگ انفلوئنسر بنے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر کے, جتنی آڈ حرکت کریں, ویئرڈ حرکت کریں, تو وہ بڑا انفلوئنسر ہوتا ہے. یہ بھی ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا جو آج کل چل رہا ہے سر معذرت کے ساتھ, اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیں نا آپ کا کیا. انفلوئنس کی تعریف کو ہم نے بہت گرا دیا جی. جو معیار آپ نے بتایا جی, کسی بھی چیز کو جج کرنا نا, اس کے اسٹینڈرڈ کو دیکھیے, وہ کس کوالٹی آف لیول کے اوپر اسٹینڈ کر رہی ہے وہ چیز. انفلوئنس کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی دوسرے, میری شخصیت سے, میری ذات سے کسی دوسرے پہ اثر انداز ہونا, اور وہ اثر انداز پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی. تو اگر میں کہوں کہ یہ انفلوئنسرز ہیں, بالکل ہیں, لیکن یہ انفلوئنس کس لہجے پہ, کس درجے پہ جا کے کر رہے ہیں, تو وہ نیگیٹو درجہ ہے, وہ پازیٹیو نہیں ہے. اس کے دور اندیش اثرات جو ہیں وہ اچھے نہیں آئیں گے انسانیت پہ. اچھا, یہ وہ بیچارے انفلوئنسر جو ہیں وہ خود کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو, کیونکہ ان کو خود اس بات کا شعور نہیں ہے. جب ان کو یہ شعور آ جائے گا کہ یار ہمیں دوسروں کو, میں ایک لفظ بولتا ہوں تو دوسرے اس کو نوٹ کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, تو پھر وہ احتیاط کرے گا کہ مجھے اچھا لفظ بولنا چاہیے, خیر پھیلانی چاہیے معاشرے کے اندر. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ برے لوگ ہیں, لیکن وہ نہیں سر, بیدار لوگ, اچھا برا تو کہیں نہیں رہے ہم, تو یہ بیدار نہیں ہے, باشعور نہیں ہے. ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, باشعور نہیں ہے. اور میں اس کو اس اینگل سے لوں گا سر کہ آپ نے کہا کہ وہ ہیں, کر رہے ہیں, جو بھی ان کا یہ ایکٹ ہے یا ان کی ایک شناخت ہے انفلوئنسر کی آج کل کی جو چل رہی ہوتی ہے وہ, مگر آپ یہ دیکھیں نا سر ان کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے, اس کے جو فالوورس بیس جو ہوتا ہے نا, جو لوگ فالوور کر رہے ہیں 1 ملین 2 ملین 3 ملین اینڈ دا کاؤنٹنگ از آن, تو وہ دیکھ رہے ہیں ان کو, وہ جو کر رہے ہیں چیزیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بہتر کر سکتے ہیں, اگر وہ نہ کریں کچھ اور کریں, اس کو دیکھنے والے بھی تو موجود ہیں نا سر. جب تک کلائنٹ موجود ہوگا, دیکھنے والا موجود ہوگا, دونوں ہاتھ سے بچتی ہے, تو والی بات ہے. تو بات وہیں آ جاتی ہے ناظرین کہ ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا اپنے آپ کو, اپنی مینٹل اپروچ, اپنی جو تھاٹس ہیں ان کو تھوڑا ریفائن کرنا پڑے گا, اور اپنے دیکھنا پڑے گا کہ ارلی ایج سے جو ہماری نیو جنریشن ہے ان کو ہم اس طرح سے تعلیم دیں کہ وہ سمجھیں کہ گلیمر اور یہ ہپ ہاپ اور ویئرڈ چیزیں کرنے سے ہی جو ہے آپ کی پہچان نہیں بنتی, بلکہ آپ ایک اچھا آدمی جو ہے ایجوکیشن کے ساتھ سوفسٹیکیٹڈ بندہ بنے اور کریکٹر بلڈنگس کریں. تو چیزیں بڑی ضروری ہے. میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا ینگ جنریشن کے لیے کہ دیکھیں آپ جو کر رہے ہیں وہ مجھ سے اختلاف نہیں ہے, لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنیں, اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ وہ بھی ایکسیپٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. ایک سکسیزفل انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے, وہ فزیکلی فٹ ہو, ہیلدی ہو, ایکسرسائز کرتا ہو, اس کی ہیلتھ بہترین ہو, تو وہ کوالٹی آف لائف انجوائے کر رہا ہوگا, فزیکل اچھا کھائے گا, اچھا سوئے گا, اچھا مینٹلی وہ ساؤنڈ ہو, اس کے پاس اتنی نالج, اتنا شعور, اتنا علم ہو ڈگری کے علاوہ کہ وہ چیزوں کو سمجھتا ہو, نظام کو سمجھتا ہو, سوشل سسٹم کو سمجھتا ہو, ریلیجن کو سمجھتا ہو, فلسفے کو, روحانیت, ہر معاملے کو سمجھتا ہو, اتنا علم ہونا چاہیے. تو وہ مینٹلی بھی بہت سکون میں ہوگا, ساؤنڈ انسان ہوگا. روحانی طور پہ اسپرچولی وہ فٹ ہو, وہ غور و فکر رکھتا ہو, وہ تنہائی میں وقت گزارتا ہو اور یہ غور کرنے کی کوشش کرتا ہو کہ میرا کریٹر جو ہے وہ کیا ہے, میں اس سے تعلق کیسے قائم کروں, اور اگر وہ تعلق قائم کر چکا ہے تو اس نے بہت بڑی اچیومنٹ کری. جس شخص کی مائنڈ, باڈی اینڈ سول تینوں چیزیں ایوالو کر رہی ہیں وہ سکسیزفل انسان ہے. امیجن کریں, ینگ جنریشن کو بتا رہا ہوں کہ امیجن کریں کہ آپ ایک ایسے بندے کو دیکھ رہے ہیں جو ان تینوں اینگلس پہ فٹ ہے, وہ سکسیزفل ہے, یا ایک ایسا انسان جس نے ایک فیلڈ آف لائف میں نام اور پیسہ تو بہت کما لیا لیکن وہ بے چین ہے, اس کو ڈپریشن ہو رہی. میں بڑے بڑے لوگوں سے ملا جو اپنی فیلڈ آف لائف میں کامیاب تو بہت تھے, فیمس بھی تھے, پیسے والے بھی تھے, بہت لوگوں سے ملتا ہوں, میرے پاس آتے ہیں اپنے مسائل لے کے, لیکن وہ مینٹلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں, اسٹریس کی میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں, ڈپریشن کی میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں, سلیپ ڈپریویشن میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں,
پھر ریلیشن شپ میں تباہ ہوتے ہیں, سوشلی وہ پریشان ہوتے ہیں, ریلیشن شپ ان کی اسٹیبلائز نہیں ہوتی, پھر اسپریچولی وہ انتہائی ڈیڈ ہوتے ہیں, مردار ہوتے ہیں, ان کو کریٹر سے تعلق قائم کرنے کا نہ طریقہ پتہ ہوتا ہے نہ وہ کر پا رہے ہوتے ہیں, اور ایز اے ریزلٹ وہ گمراہ کن باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہم کنیکشن قائم کر چکے ہیں. بالکل صحیح ہے, یہ سوچنے والی بات ہے, سیلف انٹرپریٹیشن ان کی آن ہوتی ہے اور نیگیٹو سوئچ آن ہو جاتے ہیں چیزیں ساری. آپ نے ایک بات کی سر, ابھی جو مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ اور ایموشنل ہیلتھ بڑی ضروری ہے. دیکھتے ہی ہیں کہ بڑے مسکنسیپشنس بھی ہیں تھوڑے سے ہمارے سوسائٹی میں, کہ اگر آپ کہیں ہیلتھ کی بات کریں تو لوگ جو ہے نا بیماریاں ڈسکس کرتے ہیں, جبکہ آپ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, یونائٹڈ نیشن, بڑے بڑے فورم پورٹل اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, ان کی ڈیفینیشنوں میں جو ہے نا وہ بیماری کو ڈسکس نہیں کرتے, ہیلتھ کو ڈسکس کرتے ہیں. تو ان کا کرائٹیریا وہ کہتے ہیں کہ ہیلتھ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یو شوڈ ہیو اے ساؤنڈ مینٹل, فزیکل اور ایموشنل ہیلتھ ساؤنڈ. تو یہ طریقہ ہے, پازیٹیو بات کی جاتی ہے. تو ہم لوگوں کو تھوڑا سا دیکھیے, بیماری صرف جسم کی نہیں ہوتی جی, بیماری جو ہے وہ عقل کی بھی ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بیہیویئرل پرابلم. اور انسان کے بیہیویئر کے اوپر ابھی نہیں, ویسٹ میں تو کئی سو سال سے ریسرچ ہو رہی ہے اور بہت کچھ, تبھی انہوں نے اتنا کچھ ترقی بھی کی ہے. پھر روح کی بیماری بھی ہوتی ہے. اب ہمارے معاشرے میں کیا پرابلم ہے کہ ہر وہ, اگر میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو وہ ہر روح کی بیماری بھی ہوگی, ایموشنل پرابلم بھی ہوگی, تو اس کو فزیکل بیماری سے لنک کر دے گا, ود ڈیو ریسپیکٹ, اینڈ وائس ورسا. اگر میں کسی اسپرچل انسان کے پاس چلے جاؤں گا, بابا کے پاس چلے جاؤں گا, پیر صاحب کے پاس چلے جاؤں گا, تو وہ فزیکل بیماری کو بھی اسپرچل بیماری بنا دے گا. پرابلم یہ ہے کہ ایسے لوگ کہاں ہیں جو یہ ڈائگنوز کر سکیں. یہ با حکمت لوگ, اللہ والے, جس کو آپ کہہ دیتے, میں اللہ والا نہیں کہتا, میں کہتا ہوں ان کو انلائٹنڈ لوگ یا بلند پائے کے لوگ, جو میڈیکل سائنس کو بھی سمجھتے ہیں, جو ایموشنل سائنس کو بھی سمجھتے ہیں, جو اسپرچل سائنس کو بھی سمجھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے معاشرے میں, وہ ایسے لوگ ناپید ہو چکے ہیں. تو مینٹل ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ, ایموشنل ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ, لاجیکل ہیلتھ از آلسو ویری امپورٹنٹ. لوگ ایموشنل تو بہت ایموشنلی تو ساؤنڈ ہوتے ہیں, لیکن لاجیکلی ساؤنڈ نہیں ہوتے کچھ لوگ, وہاں پرابلم ہوتی ہے. دوسری بات میں ایک بات بتانا چاہوں, انسان جو ہے نا عامر, وہ مجموعہ ہے کچھ چیزوں کا. کیا چیز ہے اس کی, اگر ہم جو نان فزیکل سائڈ دیکھیں, ایموشنل سائڈ دیکھیں, انسان مجموعہ ہے خواہشات کا, جذبات کا, احساسات کا, خیالات کا, معاملات کا. اگر آپ کے خواہشات بگڑی ہوئی ہیں تو آپ ایک جانور ہیں, اگر آپ کے جذبات خراب ہیں تو آپ ایک پریشان انسان ہیں, آپ کے احساسات تباہ ہیں تو آپ مردار دل انسان ہیں, آپ کے خیالات خراب ہیں تو آپ کی فیوچر تباہ ہے, آپ کے معاملات خراب ہیں تو آپ کے ریلیشن شپ تباہ ہے. تو اپنے یہ بھی پوری نالج ہے, یہ پوری سائنس ہے, پوری ایک ایموشنل ہیلتھ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ ایموشنل ہیلتھ میں یہ سب چیزیں آتی ہیں, خواہشات, جذبات, احساسات, خیالات, معاملات. اور بلند پائے کے ہوتے ہیں وہ لوگ جو انسانیت کے درجے پہ ہوتے ہیں, جیسے عبدالستار ایٹی صاحب ہوتے ہیں یا مدر ٹریسا کا نام لے لیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بیونڈ رنگ و نسل اور مذہب کے جا کے انسان کی خدمت کرتے ہیں, یعنی کہ وہ بہت بلند پائے کی سوچ رکھتے ہیں وہ لوگ. تو ان چیزوں پہ غور کریں تو آپ کی مینٹل ہیلتھ, ایموشنل ہیلتھ بھی ساؤنڈ رہے گی اور آپ بہتری کی طرف جائیں. بالکل صحیح ہے سر, بہت زبردست, آپ نے بہت کام کی باتیں کی. آئی ہوپ کہ آڈینس نے سنی ہوں گی. ہمارا سر جو پاورڈ بائی ہمارا جو فیم کاسٹ ہے, وہ فیم ویلز ہمارا اسپانسر ہے. ماشاء اللہ وہ سارا پرووائڈ کیا انہوں نے, پلیٹ فارم جس پہ ہم اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. تو اس کو بھی میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ کیونکہ ہم ڈیل کرتے ہیں آٹو موبائلس کے. فیم ویلز کا بارے میں جب مجھے پتہ چلا تو میں نے اس کی ویب سائٹ بھی وزٹ کی اور جا کے دیکھا. بہت اچھا لگا کہ ایک بہت ہی آرگنائزڈ اور پراپر پلیٹ فارم موجود ہے گاڑیوں کی خرید و فروخت کے لیے, اس کی انسپیکشن کرانے کے لیے. اور سب سے امپورٹنٹ جو مجھے آپ لوگوں کی اچھی بات یہ لگی فیم ویلز کی, کہ آپ ایک بڈنگ آپشن لے کے آئے ہیں کہ ویریفائڈ سرٹیفائڈ گاڑیاں آپ آن لائن گھر بیٹھے ہوئے ان کو بائی کر سکتے ہو بڈ کر کے, ایز اے سرٹیفائڈ بڈر. یہ بہت ہی یونیک چیز ہے, اور اس سے جو ہماری آٹو موبائل انڈسٹری ہے آفٹر سیلز کی, اس میں بہت زیادہ استحکام آتا ہوا مجھے نظر آتا ہے, اور جو کہ ایک بہت ہی بڑی کامیابی کی اور قابل ستائش بات ہے. تو بیسٹ آف لک فار فیم ویلز, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے.